حضور پر نور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن 5 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی: جو شرک کرنے والا ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، جو والدین کی نافرمان ہے، جو شراب پینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت پر رحم فرمائے، ساری امت کی بخشش فرمائے۔ شب برات آئی ہے، مسلمانوں آئیے اور دل سے سچی توبہ کریں اور رب کی رحمتوں کو پالیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنا مقدر جگا لیں۔ آئیں شرک سے توبہ کریں، آئیں اپنے والدین کی فرما برداری کریں، آئیں تکبر سے بچ جائیں، آئیں حسد بغض کینے سے محفوظ رہیں، آئیے شراب شباب سے سچی توبہ کر لیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جام پی لیں کہ وہ جو ایک بار پی لیتا ہے اس کے دونوں جہان اسے لذت اور سرور میں ہی گزرتے ہیں، اسے ابدی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندے تو اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لے اور گناہ چھوڑ دے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے بندے بالآخر تو میرا ہو جا، میں رب تیرا ہو جاؤں گا، پھر تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر تجھے کوئی غم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بندے سے خود فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا، تو میری راہ پہ چل کر تو دیکھ، میں راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، تو میرے لیے بے قرار ہو کر تو دیکھ، سکون کی حد نہ کر دوں تو کہنا، تو میرا ڈر اپنے دل میں رکھ کر تو دیکھ، سب کو تجھ سے نہ ڈرا دوں تو کہنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے بندے تو میری خاطر مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، میں تیری خاطر جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے بندے تو میری خاطر آدھی رات کو اٹھ کر میرے آگے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھ، میں تیری خاطر سب کو تیرا فرما بردار بنا دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے بندے تو میری خاطر میرے دین کے لیے سختیاں برداشت کر کے تو دیکھ، میں دین کی خاطر مشقتیں برداشت کر میرے دین کی خاطر تو مشقتیں برداشت کر کے تو دیکھ، میں تجھے دنیا آخرت کی ہر سختی سے بچا لوں گا، میں تجھے دنیا کی ہر مصیبت اور مشقت سے بچا لوں گا۔ اے بندے تو میرے اور میرے محبوب کی غلامی کر کے تو دیکھ، میں تجھے دنیا کی غلامیوں سے بچا لوں گا۔ تو میری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر تو دیکھ، میں تیری دنیا آخرت کی ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ اے بندے تو میری خاطر میرے بندوں کو معاف کر کے تو دیکھ، میں تیری خاطر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھ پر اپنی ہر نعمت کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو میری خاطر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال، میں دونوں جہانوں میں تیرے عیبوں کو چھپا لوں گا۔ مسلمانوں، ہمارا اتنا رحیم و کریم اللہ جو کہتا ہے، اے بندے تو 70 بار بھی دن میں گناہ کرے تو میں 70 بار ہی معاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں، ایک بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ میری سلطنت میں سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ والا بندہ ہے، جو ہر وقت تسبیحات نماز قرآن سے ہی لگا رہتا ہے، جب بھی دیکھو وہ گوشہ نشین ہی رہتا ہے، بھوک لگتی ہے تو سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، نیند آتی ہے تو فرش پر ہی سو جاتا ہے، یہ کبھی میرے دربار میں نہیں آتا، ہر وقت نماز قرآن میں ہی گزار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بادشاہ خود اس کے پاس چل کر گیا اور کہنے لگا، یہ کیا تو ہر وقت جائے نماز پر ہی بیٹھا رہتا ہے، فرش پر ہی بیٹھا رہتا ہے؟ تو میرے محل میں آ جا، میں وہاں آ کر رہ لے، میرے پاس میرے دربار میں آ، میں تجھے وہاں اونچی کرسی پر بٹھاؤں گا، اعلیٰ ترین بستر دوں گا، اچھے اچھے کھانے دوں گا، ہر چیز تمہیں دوں گا، میرے دربار میں آ جا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ بتا کہ اگر تیرے محل میں آ کر میں تیری کوئی چیز توڑ دوں یا تیرا کوئی نقصان کر دوں تو مجھے کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، پھر تو میں تجھے سزا دوں گا، تجھے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، بس پھر بادشاہ میں اپنے اس رحیم و کریم رب کے دربار کو کیوں چھوڑوں جو کہتا ہے، اے بندے تو اگر دن میں 70 بار بھی گناہ کرے گا تو میں 70 بار تجھے معاف کر دوں گا، اس لیے مجھے تیرے دربار کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرے رب کا دربار ہی کافی ہے، مجھے یہیں پر جنت سے بڑھ کر سکون ملتا ہے۔ تو ذرا سوچیں مسلمانوں، ہم اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہیں؟ ہم بے سکون کیوں ہیں؟ ہم سب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں پر رب کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہر رات ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، ہم ایک رات اس کی خاطر جاگ کیوں نہیں سکتے؟ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، گناہگاروں سے بھی اللہ وفائیں کم نہیں کرتا۔